السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ اور ہر بار کی طرح اس بار ہم دوبارہ سے رمضان جیمز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ سفر انشاءاللہ پوری رمضان جاری رہے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بار کا ہمارا ٹاپک قرآن میں موجود قسمیں ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور ان قسموں کو کھانے کے بعد ان کا ایک جواب قسم بھی ہوتا ہے۔ جواب قسم بیسکلی وہ بات ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں، اور اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس بات کو بہت زیادہ فوکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں، اور ان قسموں کے بعد جس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ مختلف چیزوں کی ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود نشانیوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے آسمان، سورج، ستارے، زمین، چاند۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ کھانے کی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس چیز کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھائیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قسم کھانا ہی ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ انسان قسم کھائے، کیونکہ عموماً وہ لوگ قسم کھاتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں یا جو جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، انہیں قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ کہ قسم کھانی نہیں چاہیے، اور سیکنڈلی یہ کہ اگر کھانی پڑ جائے تو اس میں بھی ہم کسی رشتے کی، کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور قسم کھانے کے بعد ہم جو بات کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم نے اگر کوئی وعدہ یا ہم نے کوئی منت وغیرہ مان لی ہے قسم کھانے کے بعد، تو ہم اگر اسے توڑیں گے تو ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف۔ آج ہمارا لیسن سورۃ الشمس ہے، اور ہم ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صورت کی ابتدا سے ہی قسمیں کھانا سٹارٹ کی ہیں، اور 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان 7 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب قسم بیان کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کنیکشن ہے قسموں کا جواب قسم سے، اور کن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی سورج کی قسم سے۔ سب سے پہلے اللہ نے کھائی ہے سورج کی قسم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی کی قسم۔ سورج ایک اللہ تعالیٰ کی کائنات میں موجود نشانی ہے، اور اللہ نے اس سورج کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور جو ضحیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ سورج کی روشنی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو سورج سے نکلتی ہے، اس کے لیے ضحیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی ٹارچ یا کسی بھی بلب یا نارمل کسی بھی لائٹ کے لیے ضحیٰ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھتے ہیں والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ سورج کی قسم کھانے کے فوراً بعد کیا کہا گیا کہ چاند کی قسم، اور چاند جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ دیکھیں آج ہماری ماڈرن سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ سورج کی روشنی سے اپنا آپ منور کرتا ہے اور ہم تک روشنی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا کہ چاند جو سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج تو غروب ہو جاتا ہے لیکن چاند اس کے پیچھے آتا ہے، اور اس کی روشنی سے اپنی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ہم تک اپنی روشنی پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی چاند بھی اس وقت ہی فائدہ مند ہوگا جب سورج ہوگا پیچھے، ٹھیک؟ پھر دیکھیں تیسری قسم کیا کہائی گئی، والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو نمایاں کرے، ٹھیک ہے؟ اب سورج کی روشنی کو ظاہر کرنے کے لیے دن بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو سورج کی روشنی ہم تک نہ آتی، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ یہ دن لائے تاکہ سورج کی روشنی انسانوں پر ظاہر ہو، اور سورج کے ذریعے سے چیزوں کو واضح کیا گیا، اور اسی کے لیے دن بنایا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کنیکشن چلتا آ رہا ہے سورج سے اور سورج کی
شعاؤں سے، سورج کی کرنوں سے جو ضحیٰ کہلاتی ہیں، ان کا کتنا اہم رول ہے چاند میں، اور ان کا کتنا اہم رول ہے ہمارے دن میں جو ہم کام کرتے ہیں اور جو ہمارے سامنے روشنی ہوتی ہے، اس میں کتنی اہمیت کی یہ چیزیں حامل ہیں۔ اور پھر دیکھیں کیا کہا گیا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ کسے ڈھانپ لے؟ اس سورج کو جب رات ڈھانپ لیتی ہے تو اب اس کی کرنیں اور اس کی شعاعیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اور ہمارے پاس مکمل جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر سورج کی کرنوں کو رات نہ ڈھانپے تو ہمارے پاس 24 گھنٹے دن رہے اور ہمیں بالکل بھی رات کا احساس نہ ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے اور ہماری اکانومی کے لیے، ہماری ہر قسم کی لائف کے لیے ہمیں دن اور رات دونوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دن اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، رات اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، اور ان سب چیزوں کا کنیکشن دیکھیں کس سے لگا ہوا ہے، سورج سے۔ اور بار بار میں اس چیز کو اتنا کلیئرلی بیان اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آگے جو جواب قسم آ رہا ہے اس کا تعلق ان قسموں سے ہوتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم ان کی کنیکشنز کو بیان کر سکیں اور ڈھونڈ سکیں کہ کیا کنیکشن ہے قسم کا جواب قسم سے۔ ٹھیک ہے، تب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سورج آتا ہے، اس کی ضحیٰ، اس کی روشنی آتی ہے، اسی روشنی سے پیچھے چاند آتا ہے، چاند کی روشنی دراصل سورج کی روشنی کو ہی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اسی سورج کی روشنی کو ہمارے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنائے تاکہ دن کے اندر رہتے ہوئے سورج ہمیں فائدہ پہنچائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات بنایا تاکہ وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور پھر ہم رات کی چیزوں سے اور اندھیروں سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ پھر کہا گیا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ ٹھیک ہے، یعنی آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان ساری چیزوں کا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ آسمان میں اللہ نے ستارے، سیارے، مختلف قسم کی مخلوقات بسائی ہوئی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بارش کا نزول آسمان سے ہوتا ہے، اور اس قدر گیلیکسیز اور اتنی بڑی بڑی ہیوج چیزیں اور ہیوج سٹارز اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور وہ مستقل جو ہے وہ کس گردش میں ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بغیر پلرز کے یہ آسمان بنایا ہے، اور ان سب چیزوں کے بنانے کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ پھر کہا گیا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ پھر دیکھیں اب کیا کہا گیا کہ قسم کھائی گئی زمین کی اور جس نے اسے ہموار کیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ارتھ مستقل جو ہے وہ موو کر رہا ہے، ایک سرکل میں روٹیٹ کر رہا ہے، لیکن ہم کتنے اسٹیبلٹی کے ساتھ اس زمین پر پاؤں جما کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم مستقل جو ہے وہ گردش کی حالت میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ذرا سا بھی اگر زلزلہ آتا ہے، بالکل سیکنڈز کا وہ زلزلہ ہوتا ہے، لیکن وہ کس قدر تباہی مچا دیتا ہے ہماری زمین پر، ہماری چیزیں، ہمارے انسان، ہماری بلڈنگز، ہر چیز ہل کر رہ جاتی ہے، اور یہ ہم مستقل گولائی میں گھوم رہے ہیں اور ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ سوچیں اگر علم ہونا شروع ہو جائے، ایک بال کے اندر جب ہم چیزیں رکھتے ہیں اور وہ روٹیٹ کرتی ہے تو وہ چیزیں کس طرح سے اتھل پتھل ہوتی رہتی ہیں، ہم کوئی کام زندگی میں نہ کر سکیں اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے اور ہمیں فیلنگز آنا شروع ہو جائیں کہ ہم گھوم رہے ہیں۔ اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کے لیے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے معدنیات رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے سبزیاں رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے پھل پھول ہر قسم کی چیزیں زمین میں رکھ دی، جانوروں کا کھانا جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، بار برادری، ہر چیز اللہ نے زمین کو وسیع کر دیا انسانوں کے لیے، اور ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے والی صرف ایک مخلوق ہے اور وہ ہے انسان۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کا نفس بنایا، اور صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ کیا کیا، اسے برابر بنایا، بیلنس بنایا۔ بیلنس کس فارم میں؟ اگر ہم فزیکلی اپنے آپ کو چیک کریں تو ہماری الحمدللہ اللہ نے ہر چیز کتنی بیلنس بنائی ہے، جس چیز کی جہاں ضرورت تھی اس کو وہیں رکھا ہے۔ دو کانوں کی ضرورت تھی تو دو کان ہی بنائے ہیں، دو ہاتھوں کی ضرورت تھی تو دو ہاتھ ہی بنائے ہیں، ناک ایک ضرورت تھی تو ایک ہی بنائی ہے۔ فزیکلی بھی انسان کو تمام مخلوقات میں بہت بہترین بنایا، بہت خوبصورت بنایا، ہر انسان اپنی ذات میں بہترین ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ سے پیدا کیا ہے، ایک اس کی فزیکل باڈی ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔
یہ روح اور جسم کا مجموعہ مل کر ایک انسان بنتا ہے، اور اللہ نے اتنی بہترین بیلنسنگ کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر مکمل ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جسم کو زمین سے پیدا کیا ہے نا، جیسے ہم سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، زمین کی چیزوں سے پیدا کیا، تو اس کی خوراک کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی کر دیا۔ اس کی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام اللہ نے زمین سے ہی پورا کیا۔ ہماری فزیکل جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جتنی ہماری ڈیزائرز ہیں، ہماری کمپینین شپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ زمین سے، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کا سورس کیا ہے؟ زمین۔ لیکن دوسری چیز جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی، جو روح ہے، وہ اللہ نے خود ڈالی انسان کے اندر، وہ اوپر سے آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر ڈالی گئی ہے، لہٰذا اس کی خوراک کا اہتمام بھی اللہ نے اوپر سے کیا۔ روح کی خوراک زمین سے نہیں آ رہی، روح کو کھانے پینے کی، پھل پھول کی، سبزیوں کی، کمپینینز کی ضرورت نہیں ہوتی، روح کو اپنی غذا چاہیے جو اللہ نے آسمان سے اتاری قرآن کی صورت میں۔ جتنا جتنا یہ قرآن ہماری زندگی میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی اتنی ہماری زندگی میں ہماری روح توانا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کو اس قرآن کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں، اتنی ہی ہماری روح مضبوط اور توانا ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے بہترین حساب بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، بہترین حساب پر، بہترین طریقے پر انسان کو پیدا کیا، اور ہر چیز اس کی بیلنس رکھی۔ آپ دیکھیں ہر چیز ہمارے اندر بیلنس ہے، ہمارے ایموشنز کا ایک بیلنس ہے، ہماری خوشیوں اور غمیوں کا بیلنس ہے، ہر چیز میں اللہ نے بیلنس رکھا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں وہ بیلنس سمجھ نہیں آتا ہے۔ اب ان 7 قسموں کو بیان کرنے کے بعد اب جو آیات آ رہی ہیں، یہ دراصل جواب قسم ہے، یعنی ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے، ان باتوں کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اللہ نے یہ 7 قسمیں کھائی تھیں۔ اور وہ کیا باتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، پھر الہام کر دیا اسے فجور اس کا اور تقوی اس کا، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا اس نفس کا، تحقیق وہ ناکام ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جہاں میں نے ہر چیز بیلنس بنائی، جیسا بھی ہم نے بات کی کہ کتنا بیلنس اللہ نے انسان کا بنایا، اللہ نے اس کے اندر اچھائی اور برائی کو بھی بیلنس کر کے ڈال دیا ہے۔ کس طرح سے بیلنس کر کے ڈال دیا کہ اللہ نے الہام کر دی ہے اس کے اندر۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بیل رکھ دی ہے کہ جب وہ اچھائی کرتا ہے تو اسے سمجھ پڑ جاتی ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، اور جب وہ غلط کرتا ہے تو اسے خود بخود علم ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بالکل 1 سال 1.5 سال کا بچہ، جس کو ابھی ہماری کوئی باتیں بہت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، آپ اس بچے کو بھی اگر دیکھیں وہ کبھی بغیر کپڑوں کے باہر آ جاتا ہے تو وہ کس قدر شرما رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ڈھانپ رہا ہوتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز اس کے اندر کس نے ودیت کی؟ ماں باپ اس وقت تک اس بچے کو اس حد تک نہیں سمجھا چکے ہوتے کہ جی اپنے آپ کو کور رکھنا ہے۔ یہ اللہ نے الہام کر دیا انسان کے اندر۔ انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، تو انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا پیمانہ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وہ پیمانہ آ گیا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ہمیں علم ہو جاتا ہے ہم صحیح کرتے ہیں یا غلط۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پیمانے کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے ہماری خوراک کا اہتمام کیا آسمان سے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کامیاب ہوا جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ کس کا تزکیہ کیا؟ اس نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس کا تزکیہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تزکیے کے 2 مطلب ہوتے ہیں اور ہم دونوں کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ ایک مطلب ہوتا ہے اس کو پاک صاف کرنا، تزکیہ کرنا، ٹھیک ہے۔ پاک صاف کس طرح سے کرنا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ جب کلمہ پڑھ لیا اور ایک دفعہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لیا تو اب ہم نے اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمارے لیے ہر چیز ہم نے اپنے لیے جائز کر لی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہے جس طرح کی بھی زندگی گزاریں، ہمارے لیے تو اب جنت لکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تزکیے کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ کیا ہے کہ اس کی صفائی کرنی ہے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس کلمے پر جمے رہنے کے لیے مستقل اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے، اپنا تزکیہ کرتے رہنا ہے، اور اپنے آپ کے اندر جو بھی برائی آتی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان مستقل انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ انسان کے اندر کی برائی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے برائی کو
نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی برائی کو نہیں ڈھونڈیں گے تو ہم اس کا علاج بھی نہیں کر سکیں گے. جب تک مرض نہیں ڈھونڈیں گے اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہوگا. دیکھیں ایک انسان جب شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے تو جب تک اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ شوگر پیشنٹ ہے وہ کھلے عام شوگر یوز کر رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اسے علم ہو جاتا ہے کہ جی وہ شوگر پیشنٹ ہے، اسے شوگر نہیں استعمال کرنی چاہیے، تو اس کا شوگر انٹیک کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ شوگر انٹیک کب کم ہوا؟ جب اسے علم ہوا کہ وہ بیمار ہے. اسی طرح ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شیطان نے اس حد تک الجھا دیا ہے کہ بس اب ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، لہٰذا ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مستقل ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. جب صحابہ کرام حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جیسے رضی اللہ عنہما جیسے انسان اپنا تزکیہ کرتے رہتے تھے، تو میں اور آپ ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ہمیں مستقل اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کدورتیں ہیں، کہاں نفرتیں ہیں، کہاں بغض ہیں، کہاں ہمارے اندر حسد ہے. ہم ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، فون اٹھاتے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کسی سے ملتے ہیں اپنے دکھڑے رو رہے ہوتے ہیں، کسی تیسرے انسان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بہتان تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو موجود ہیں اس کی ہمیں صفائی کرنی ہے. اس کی صفائی کے بغیر آگے کام نہیں چلے گا، کیونکہ دیکھیں آگے ہی کہا گیا نا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ ناکام ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا. اگر اس کی صفائی نہیں کریں گے، اس کے اندر گندگی کو پنپنے دیں گے، اس کے اندر گندگی کا ڈھیر لگا کے بیٹھے رہیں گے، ناکامی ہے. کیونکہ دیکھیں افلاح جو یہاں پہ لفظ کہا گیا کہ افلاح فلاح کو کہا جاتا ہے. فلاح جو ہے وہ فلاح سے نکلا ہے، اور فلاح جو ہے وہ کسان کو کہا جاتا ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کسان کس طرح سے محنت کر کے اپنی کھیتی اگاتا ہے. ایک سال اس کو اپنی کھیتی اگانے میں لگتی ہے. ایک سال جب وہ بیج بوتا ہے، اس کے 6 مہینے یا ایک سال کے بعد اس کا کھیت اسے جو ہے وہ سبزیاں یا اگا کر دیتا ہے. تو وہ بیج بونے سے لے کر اگنے تک کا جو سفر ہوتا ہے، اس دوران کسان بیج بونے کے بعد گھر میں جا کر آرام سے سوتا نہیں ہے 6 مہینے یا ایک سال. وہ مستقل اپنی کھیتی کی حفاظت میں لگا رہتا ہے. وہ چیک کرتا رہتا ہے کہ کہیں کھیت میں کوئی کیڑا تو نہیں لگ گیا، وہ چیک کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی سبزی کوئی پھل مرجھا گیا ہو، وہ چیک کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بارش بہت زیادہ آ رہی ہے جس سے خراب ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں دھوپ بہت زیادہ لگ گئی ہے. مستقل وہ اس کی چیکنگ میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے ایسا نہ ہو کہ سال کے آخر میں جب اس کے رزلٹ دینے کا ٹائم ہے تو پتہ لگے کہ جی اس پہ تو کیڑا لگ گیا تھا، یہ تو ساری کی ساری فصل برباد ہو گئی. اور آگے یہی کہا گیا ہے. اسی لیے دیکھیں یہ کہا گیا کہ تزکیہ کیا کرنا ہے؟ مستقل اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، مستقل اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے. کیونکہ آگے جو قد خواب من دساہا آیا ہے نا، خوابہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی جگہ پر بہت محنت کر کر پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو اسے پتہ لگے کہ جی یہ جو تم چیزیں لے کر آئے ہو اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ ہمارے جیسے انسانوں کا حال ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اب کچھ بھی نہیں کرنا، اب اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے. لیکن جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ پوچھیں گے کیا عمل لے کر آئے ہو؟ تو انسان کہے گا اللہ میں نے تو بس کلمہ پڑھ لیا تھا. اللہ کہیں گے عمل کیا لے کر آئے ہو؟ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی؟ لیکن انسان پھر اس وقت خالی ہاتھ رہ جائے گا. تو تزکیہ کرتے رہنا ہے. اور تزکیے کا دوسرا مطلب ہم نے دیکھا نشو نما. نشو نما کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی بڑھوتری. یعنی جتنا زیادہ اپنے نفس کو چیک کرتے رہیں گے اتنا زیادہ نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوگی، اتنی زیادہ ہمارا نیکی کرنے کا رجحان پیدا ہوگا. جتنی زیادہ اپنے نفس کو چیک کریں گے، پاک کریں گے، گندگی سے صاف کریں گے، اتنے ہی زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے ایمان کی نشو نما ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ صرف عبادات جو چند عبادات جن کو ہم نے صرف عبادات سمجھا ہوا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ان کی بات صرف نہیں ہو رہی. جو ہمارے 24 گھنٹہ روزمرہ زندگی میں ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں کہیں پر کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کروں. تو یہ ہمارا تزکیہ ہے. اور روز رات کو سونے سے پہلے چیک کریں کہ آج میرے دل میں کیا گندگی تھی اور میں نے کیا غلط کام کیا، اور کل اللہ تعالیٰ مجھے اس کام سے محفوظ رکھیں. تو دیکھیں کتنا بہترین جواب قسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا. اور اب ہم آخر میں ایک چیز دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم کنیکشن دیکھیں گے قسم کا جواب قسم سے. تو قسم میں ہم نے کیا دیکھا کہ سورج ہے اور اس کی شعاعیں ہیں. اب آپ دیکھیں سورج کیا ہے؟ ایک فزیکل باڈی ہے، جس طرح سے ہمارا جسم ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارا فزیکل جسم ہے. اور اس کی شعاعیں، جو اس کی ضحیٰ ہے، جو اس کی ریز ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ نظر تو آتی ہیں لیکن وہ اپنا وجود نہیں رکھتی ہیں. ہمیں سورج کی کرنیں نظر تو آ رہی ہیں اور ان کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے ہماری لائف پہ، لیکن وہ اپنا کوئی فزیکل وجود نہیں رکھتی ہیں. اسی طرح ہماری روح ہے کہ روح
ہمارے اندر ہے تو صحیح، اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا ہی زیادہ امپیکٹ ہے ہماری لائف پہ اور ہمارے ایمان پر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں بیان کی کہ سورج کی روشنی سے چاند کو روشنی ملتی ہے نا، اور چاند جو ہے وہ آگے روشنی پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی جب روح طاقتور ہوتی ہے، انسان جب اپنی روح کو توانا کرتا ہے، تو اس روح کا فائدہ اپنی ذات پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو نور اس کی ذات سے نکلتا ہے، جو اچھائی، جو ویوز اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں، اس کا ایفیکٹ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ پھر ہماری خیر، ہم نے کسی کو کوئی اچھا کام سکھا دیا، کسی کو کوئی علم دے دیا، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ گئے، اچھا برتاؤ کر لیا، اس کا اثر دوسرے انسان پر پڑا اور اس نے ہم سے کچھ سیکھا، اور اب وہ بھی آگے روشنی دے رہا ہے، وہ بھی آگے اچھائی پھیلا رہا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اچھے کام نظر نہیں آ رہے ہوتے، فزیکلی ان کی کوئی باڈی نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ دوسرے انسان پر اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ وہ سوچتا ہے یار یہ اتنا اچھا ہے، یہ اتنی اچھی بات کرتا ہے، میں بھی ایسی بات کروں، یہ اتنا اچھا کام کرتا ہے، میں بھی ایسا کام کروں، تو وہ بھی وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح سے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی سے آگے روشنی پھیلانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سورج کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی اچھائیاں پیش کرنے کے لیے اس کو مواقع فراہم کیے، اور اس کی اچھائی پھر جس طرح سے دن میں روشنی کتنی کلیئر ہوتی ہے، کتنی واضح ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی اچھائی لوگوں میں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اچھا انسان ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں ہم کچھ انسانوں کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے بہت پازیٹیو ویوز آ رہی تھی، اس کو دیکھ کر ایک دل کر رہا تھا کہ اس کے سامنے اپنا دل کھول دوں، تو اس انسان کے اندر سے وہ اچھائی کی ویوز آ رہی ہوتی ہیں۔ اور جس طرح سے دن میں سورج کی کرنیں واضح ہوتی ہیں، اسی طرح اس انسان کی اچھائی لوگوں میں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے رات آتی ہے اور سب چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح اس انسان کی اچھائیاں ساری برائیوں کو ڈھانپ لیتی ہے اس کی، اگر وہ اس اچھائی کو اوور پاور کر لے۔ آخر میں جاتے جاتے صرف ایک بات کہوں گی، ایک بات ہے جو محاورتاً کہی جاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر دو طرح کے بھیڑیے ہیں، ایک اچھائی کا بھیڑیا اور ایک برائی کا بھیڑیا۔ تو انسان جس کو کھلاتا ہے وہ بھیڑیا مضبوط ہو جاتا ہے، جب برائی کے بھیڑیا کو کھلاتا ہے تو برائی کا بھیڑیا مضبوط ہو جاتا ہے، اچھائی کا بھیڑیا آٹومیٹکلی کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی باڈی پر اس برائی کے بھیڑیے کا حکم چلتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اچھائی کے بھیڑیے کو کھلایا پلایا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کی، اچھا کام کیا، اچھی چیزوں کو اپنایا، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو اچھائی کا بھیڑیا مضبوط ہو جائے گا، برائی کا بھیڑیا کمزور ہو جائے گا، اور پھر انسان کی باڈی ویسے ہی کام کرے گی جو اس کو اچھائی کا بھیڑیا حکم دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس چیز کا کتنا ایک فزیکل اگزامپل ہمارے سامنے ایک رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی روح کو بہت طاقتور کر رہے ہیں، ہماری نمازیں بہت بہترین خشوع کے ساتھ ادا ہو رہی ہوتی ہیں، وقت پر ادا ہو رہی ہوتی ہیں، نوافل کی تعداد بڑھ جاتی ہے، قرآن کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، 12 سے 14 گھنٹے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ لیتے ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، ہماری روح توانا ہو رہی ہے، اس کو اس کی غذا مل رہی ہے نا، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، اس کی غذا اس کو مل رہی ہے، لہٰذا وہ توانا ہو گئی، فزیکل باڈی ہماری کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری عام روزمرہ زندگی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو ہے نا سگریٹ نہیں چھوڑی جا سکتی، ہم پان نہیں چھوڑ سکتے، ہم ٹی وی ڈرامہ نہیں چھوڑ سکتے، رمضان میں وہ 12 14 گھنٹوں کے لیے وہ ساری چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو روح کو توانا کر رہے ہیں، فزیکل باڈی کمپیریٹیولی تھوڑی سی ویک ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسے میں آپ دیکھیں کہ رمضان میں اسی لیے ہمارے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں ہم اپنی باڈی کو بہت توانا کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک اس کی خواہشات ہیں اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، جو اس کی مٹیریلسٹک ڈیزائرز ہیں پوری کرتے چلے جا رہے ہیں، بچوں کی خواہش، اس کی ڈیزائرز کو پوری کر رہے ہیں، بچوں کی خواہش، شہرت، مال، عزت، دولت، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، مٹیریلسٹک لائف گزارے جا رہے ہیں، تو باڈی ہماری اسٹرانگ ہو جاتی ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے، اسی لیے ہمارے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے عام روزمرہ زندگی میں۔ تو اب ہمیں اپنی اس بیلنس لائف کو اور بیلنس کر کے چلنا ہے جو اللہ نے بیلنس بنائی ہے، اور اپنی زندگی میں اپنی روحوں کو توانا کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی زندگی گزارنے والا بنائے جیسے اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔